وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ شیطان نے اللہ سے وعدہ کرتے ہوئے کہا کہ میں ان کو ضرور بالضرور گمراہ کروں گا، انہیں امیدوں میں ڈال دوں گا، میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ اپنے جانوروں کے کانوں کو کاٹیں، میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت میں تغییر کریں، اور جو آدمی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی بنائے گا وہ واضح اور کھلے ہوئے نقصان کو اٹھائے گا. شیطان تمہیں وعدہ دیتا ہے، وہ امیدیں دلاتا ہے، جبکہ حقیقت میں شیطان کے وعدے اور امیدیں سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہیں. اس سے ما قبل درس میں شیطان کے مداخل کہ کس طرح شیطان ابن آدم کے پاس آتا ہے اور کس طرح وہ معاملے کو پلٹ کر رکھ دیتا ہے مختصر اشارہ کیا گیا تھا، اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ غیبت بسا اوقات نیک لوگوں سے بھی کرواتا ہے، کیونکہ شیطان ہمیشہ لوگوں کے سامنے خیر کے دروازے کھولتا ہے. 99 بلکہ یوں کہیں کہ 99 خیر کے دروازے کھول کر بس ایک ایسے شر کے دروازے کو کھول دیتا ہے جو تمام 99 نیکیوں پر بھاری پڑ جاتی ہے. شیطان کے مکر و فریب میں سے ایک مکر یہ ہے کہ وہ انسان کو مجبور کرتا ہے، وہ انہیں ابھارتا ہے کہ لوگوں کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، اور شیطان کہتا ہے کہ تم بھلائی کا کام کر رہے ہو، تم لوگوں کو برائی سے روک رہے ہو. لہذا آپ نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو لوگوں کو برائی سے روکنے کے نام پر ان کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم ان کے خیر خواہ ہیں، جبکہ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جو آدمی لوگوں کے عیب کو بیان کرتا ہے حقیقت میں وہ ان کی عزتوں کو اچھالتا ہے، وہ ان کی غیبت کرتا ہے. ایک مومن کا کردار دوسرے مومن کے حوالے سے پردہ پوشی کا ہے، اسے توڑتا ہے اور اپنی نفس کو چھوڑ کر دوسروں کے نفس پر توجہ دیتا ہے. اس لیے امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کہا کہ شیطان انسان کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ تم سوال کرو، عالم دین سے پوچھو کہ فلاں آدمی نے ایسا ایسا کام کیا ہے، اس کا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے. لہذا وہ آدمی بھری مجلس میں ایک آدمی کے عیب کو بیان کرتا ہے، اس کے دل کو تسلی نہیں ہوتی، دوسری مجلس میں ذکر کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کی عادت بن جاتی ہے کہ وہ لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے. اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے کہ یبصر احدکم القذاۃ فی عین اخیہ وینسی الجزع، کہ تم میں کا ایک آدمی اپنے بھائی کے آنکھ کی گندگی کو دیکھتا ہے مگر اپنی آنکھ کی گندگی کو بھول جاتا ہے. اور آپ کہا کرتے من عاب الناس عابوہ، کہ جو آدمی لوگوں کے عیب کو بیان کرتا ہے آگے چل کر لوگ بھی اس کے عیب کو بیان کرتے ہیں، اور حقیقت میں یہ بدگمانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان خیر کا کام نہ کرے، لوگوں کو برائی سے منع نہ کرے، لیکن ان کے عیب کو اپنے پاس رکھے، ان کے ناموں کو ظاہر نہ کرے. محترم حاضرین، آپ دیکھیں کہ کس طرح شیطان خیر کے کاموں کو شر میں بدل دیتا ہے. مثال کے طور پر شیطان ایک باطل چیز کو انسان کے پاس لاتا ہے، اسے بہتر بنا کر پیش کرتا ہے، اور یہاں تک کہ شرک اور کفر کرنے والوں کے دل میں بھی شیطان نے اس بات کو ڈال دیا تھا کہ تم غلط نہیں کر رہے ہو. اس لیے آپ دیکھیں کہ جب فرعون حضرت موسیٰ کے سامنے کھڑا تھا تو بڑے کبر و غرور سے، بڑے اعتماد سے اس نے کہا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں. تو شیطان نے اسے بتا دیا کہ آسمانوں میں کوئی رب نہیں ہے،
موسیٰ جھوٹے ہیں تم ہی سچے ہو، تب جا کر اس نے اتنے ہمت و حوصلے سے اس بات کو کہا تھا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف نکلے، بلکہ آسمان سے اترنے والی کتاب کو لینے کے لیے نکلے تو سامری نے ایک بت بنا لیا اور بت بنا کر لوگوں کے سامنے کہا کہ موسیٰ جس خدا کی طرف ہمیں اور آپ کو بلاتے ہیں یہی وہ خدا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی عظمت کے لیے حضرت موسیٰ نے جتنی خدمتیں کی تھی گویا سامری نے سب پر پانی پھیر دیا۔ حالانکہ سامری کی نیت غلط نہیں تھی، مگر شیطان نے اس کے عمل کو ایسے مزین کر کے دکھایا۔ ابو جہل کو دیکھیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتا رہا، آخری سانس تک اپنے موقف پر ڈٹا رہا، کیونکہ شیطان نے اسے بتا دیا تھا کہ تمہارے خدا حق پر ہیں، تمہارے باطل معبود یہ حق پر ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم باطل پر ہیں۔ اس کے علاوہ شیطان کی ایک بڑی چال یہ ہوتی ہے کہ وہ ساری امت کو، عمومی طور پر مسلم معاشرے کو خوف میں مبتلا کرتا ہے کہ دیکھو ابھی حالات ایسے ہیں، حالات آگے اور خراب ہونے والے ہیں۔ لوگوں کو بتاتا ہے کہ مصیبتیں ابھی کم ہیں، اور مصیبتیں آئیں گی اور پریشانیاں آئیں گی، لہذا انسان اسی پریشانی میں گزار دیتا ہے کہ آگے میرا کیا ہوگا۔ جبکہ انسان ایمان والا اس بات کو سوچے کہ انسان زندگی اللہ کے بھروسے جیتا ہے، کسی حکومت کے سہارے نہیں، نہ اپنی مال کے سہارے، نہ اپنی آل و اولاد کے سہارے۔ شیطان آ کر بیماریوں کے بارے میں بتاتا ہے، جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں ایک انسان کو بیماری ہوئی، لوگ اپنی بیماریوں کا تذکرہ لوگوں میں پھیلاتے ہیں، جبکہ شریعت اسلامیہ اس بات کو درست نہیں قرار دیتی ہے۔ جہاں انسان کو بیماریوں کے بارے میں نہیں بتانا چاہیے، اپنی بیماریوں کے بارے میں بھی دوسروں کے سامنے تذکرے نہیں کرنے چاہیے۔ شیطان آتا ہے، لوگوں کو بھوک کے بارے میں ڈراتا ہے۔ شیطان کے چالوں میں ایک بڑی چال وسوسہ ڈالنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے وسوسے سے بچنے کا حکم دیا۔ وسوسہ ہوتا کیا ہے کہ انسان کے نفس میں شیطان ایک بات کو ڈال دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے، الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ تعالی خنس واذا غفل وسوس۔ آپ کہتے ہیں کہ شیطان انسان کے دل کے پاس موجود ہے، وہ اس کے دل پر کیا ہے، نگاہ ڈال کر بیٹھا ہے۔ جیسے انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے شیطان اس کے دل سے دور ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے شیطان مختلف قسم کے وسوسے اس کے دل میں ڈالتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے 6 وسوسوں کا ذکر کیا کہ کیسے شیطان ترتیب کے ساتھ انسان کے دل میں وسوسوں کو ڈالتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، شیطان کوشش کرتا ہے کہ انسان کو کفر میں، شرک میں اور اللہ اس کے رسول کی دشمنی میں ابھارے۔ اگر شیطان دیکھ لے کہ اس آدمی کا ایمان مضبوط ہے، وہ شرک میں پڑ نہیں سکتا، تو شیطان دوسری ترکیب اختیار کرتا ہے، لہذا اسے بدعت میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ شیطان کو پتا ہے کہ عام کبیرہ گناہوں میں سب سے خطرناک گناہ یہ بدعت ہے، کیونکہ اس کا نقصان ایک اکیلے انسان کو نہیں بلکہ سارے معاشرے کو ہوگا۔ بدعتی توبہ سے دور ہوگا اور بلکہ بدعتی اپنی بدعت کی طرف لوگوں کو دعوت بھی دے گا، لیکن جبکہ کبیرہ گناہ کرنے والا ان گناہوں کو انجام نہیں دیتا ہے۔ شیطان جب دیکھ لیتا ہے کہ یہ آدمی بدعت میں پڑنے والا نہیں ہے تو تیسرا طریقہ اپناتا ہے، اسے کبیرہ گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے، بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں اسے مبتلا کر دیتا ہے۔ اور جیسے کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ اس فہرست میں اکثر اس نے علماء کو گمراہ کیا، علماء کو شرک میں وہ نہ ہرا سکا، علماء کو بدعتوں میں نہ لگا سکا، تو کبیرہ گناہوں کے مسئلے میں اکثر علماء کو اس نے اس میں لا کر کھڑا کر دیا۔ اب شیطان دیکھتا ہے کہ آدمی کبیرہ گناہوں میں بھی مبتلا نہیں ہوتا ہے تو صغائر کا پابند اسے بنا دیتا ہے، صغیرہ گناہ اس کے دل میں ایسے ڈال دیتا ہے کہ انسان صغیرہ گناہ کو کرنے کا اتنا عادی بن جاتا ہے کہ وہ اس کو گناہ ہی گناہ نہیں سمجھتا۔ اگر انسان اس سے بھی بچ جائے تو 5واں طریقہ وسوسے کا جو شیطان لاتا ہے وہ مباح کاموں میں انسان کو ملوث کر دیتا ہے، ایسے کام جس کے کرنے میں نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے، جسے ہم فضول کام کہتے ہیں، اس میں انسان کو لگا دیتا ہے، کھانے پینے میں لگ جانا، ہنسی مذاق میں لگ جانا، اپنے وقت کو ضائع کرنے میں لگ جانا، بس مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے وقت کو برباد کرے اور زیادہ ثواب نہ کما سکے۔
اگر شیطان اس میں بھی ناکامیاب ہو جائے تو اب ابن قیم رحم اللہ کہتے ہیں اب وہ انبیاء کے پاس اسی طرح صدیقین اور شہداء کے پاس اس مسئلے کو لے کر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو کام افضل ہے اس کو چھوڑ کر مفضول میں انہیں مصروف کر دیتا ہے۔ ایک کام جس کا ثواب اللہ کے نزدیک بے حد ہے اس سے کم کے مفضول کاموں میں انہیں ملوث کر دیتا ہے۔ بلکہ شیطان کی وسوسوں میں ایک بڑا وسوسہ یہ بھی ہے کہ شیطان انسان سے کہتا ہے کہ تمہیں برائی کے مسئلے میں اپنی زبان کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، تم خاموش رہو۔ لہذا علماء نے اس مسئلے کو ذکر کیا کہ یہ شیطان کا بڑا وسوسہ ہے کہ انسان برائی کو دیکھ کر خاموش ہو جائے، برائی کو دیکھ کر اس پر نہ ٹوکے۔ بات اگر برائی کے مسئلے میں نہ ٹوکنے کی ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کے بارے میں صاف کہا، آپ نے کہا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے اگر کوئی آدمی کسی بھی برائی کو دیکھ لے تو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا تو دل میں برا جانے۔ ابن قیم رحم اللہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم ہاتھ سے روکنے جاؤ گے ہو سکتا ہے سامنے والے کو نقصان پہنچا دو، اس کا خیال کرو، اس کے جذبات کا خیال کرو، اسے ہاتھ سے نہ روکو، اسے زبان سے نصیحت کرو، یہ اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ لہذا انسان ہاتھ سے روکنے والی برائی کو چھوڑ کر زبان تک اڑتاتا ہے۔ اگر انسان زبان سے روکنے لگ جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ وہ اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، تم اپنے عمل کے ذمہ دار ہو، اس کو دل میں برا جان لو۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنا انسان کے پاس طاقت ہے، تم اتنا اچھا عمل کرتے ہو وہ نہیں کر سکتا، لہذا زبان سے اسے نہ روکو، یہاں تک کہ شیطان اس طرح کی باتیں اس کے دل میں ڈال کر اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ لوگوں کی برائی کو دیکھ کر نہ ہاتھ سے روکے نہ زبان سے روکے، صرف دل میں برا جانے۔ اور ایک آدمی جب تمام مسئلوں میں صرف دل ہی سے برا سمجھنے لگتا ہے تو ایسا آدمی برے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنے لگتا ہے، ان کے ساتھ کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے لگتا ہے، اور آخرکار شیطان اسے ایسا بنا دیتا ہے کہ وہ ایک وقت آنے کے بعد برائی کو دل میں بھی برا نہیں سمجھتا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام ہو، صحابہ اکرام ہو، جب انہوں نے برائی کو دیکھا تو سب سے پہلا قدم ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے اترتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامری نے بت بنا دیا، فوراً گئے اور حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کو پکڑا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ داڑھی اور سر کو ایک ساتھ پکڑوا اور انہیں جھنجھوڑا، اور بعد میں سامری سے کہا کہ تو نے جو بت بنایا ہے میں اس کا کیا کروں گا؟ کہا کہ اسے جلاؤں گا اور سمندر میں بہاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ مزاج حقیقت میں تشدد نہیں تھا، بلکہ برائی کو ہاتھ سے روکنے کا سب سے پہلا طریقہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، بارہا سمجھایا، جب نہیں مانے تو حضرت ابراہیم نے ہاتھ سے برائی کو مٹایا۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ ساری قوم والے ایک طرف ہیں، حضرت ابراہیم ایک طرف ہیں۔ اس کے بعد جرأت مندانہ اقدام کرتے ہوئے ساری بتوں کو ہاتھ سے توڑ دیا اور ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت بھی برائی کو ہاتھ سے روکا۔ آپ نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ کی چھت پر، کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہیں، اللہ کے نبی نے لکڑی سے ایک ایک بت کو توڑا، آپ نے انہیں گھرایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جہاں انسان کے پاس طاقت ہو، زبان سے نہیں بلکہ اپنے ہاتھ کا استعمال کرے، برائی کو روکے، کیونکہ یہ ایمان کا اعلیٰ تر مظہر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہیں پتہ چلتا کہ کہیں اسلامی حکومت کے کسی حصے میں شراب پی جا رہی ہے تو فوراً کہتے کہ جائیں اور حملہ بولیں اور شراب کے ہانڈیوں کو پھوڑ دیں، جتنی شراب ہے سب کو گرا دیں، کسی کے ساتھ نرمی کا برتاؤ نہ کریں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کہا تھا کہ جس کسی قبر کو اونچا دیکھنا، کسی مورتی کو دیکھنا، اسے زمین پہ باقی نہ رکھنا، ہر قبر کو زمین کے برابر کر دینا اور ہر مورتی کو توڑ دینا۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے
کہ ان کے زمانے میں جو ڈپلیاں ہیں جسے ڈھول وغیرہ کہا جاتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود دیکھتے انہیں اٹھا کر فوراً پٹک دیتے، اسے پھوڑ دیا کرتے اور کہتے کہ یہ چیزیں انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ محترم حاضرین، انسان کو چاہیے کہ جہاں وہ ہاتھ کا استعمال کر سکتا ہے، برائی کو روک سکتا ہے، کبھی زبان کی طرف نہ جائے، ورنہ یہ شیطان کے اس وسوسے کی طرف آئے گا کہ شیطان دھیرے دھیرے اسے برائی کے مسئلے میں خاموش رہنے کا حکم دے گا۔ لیکن شریعت نے کچھ اصول بتائے۔ جب آپ ہاتھ سے کسی برائی کو روکنے جائیں گے تو ضروری ہے کہ اس کی قدرت آپ کے پاس ہو، اس کی طاقت ہو، دوسرا اس کا اختیار آپ کے پاس ہو، تیسری چیز یہ ہے کہ ہاتھ سے روکنے کی وجہ سے نقصان زیادہ بڑا نہ ہو، چوتھی چیز یہ ہے ایسا نہ ہو کہ انسان ہاتھ سے برائی کو روکنے جائے اور وقت کے قانون کے خلاف چلا جائے یا حکومت کے خلاف چلا جائے۔ اس کے علاوہ ہاتھ سے روکنے میں انسان کی نیت اصلاح کی ہو، نہ کہ انتقام کی ہو۔ اگر انسان ان تمام چیزوں کو کر لیتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہاتھ سے روکیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ مسلم معاشرہ ہے، مسلم بچے ہیں، وہ نمازوں کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں، مسجد میں نماز چل رہی ہے تو یہاں انسان زبان کا نہیں ہاتھ کا استعمال کرے، انہیں مسجد کی طرف ڈھکیلے۔ اس کے علاوہ انسان دیکھے کہ گھر کے اندر تصویریں موجود ہیں، لہذا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کو نکالنے کا حکم دیا، اگر گھر کے اندر باپ ہے جائے ان تصویروں کو ختم کر دے، ہر وہ آلہ جو گھر کے اندر گانے بجانے کا ہے اسے توڑ دے، وہ چیزیں جو بیڑی اور سگریٹ کی وجہ بنتی ہیں اسے توڑے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے نماز کے مسئلے میں کہا کہ اگر تمہاری اولاد 10 سال کی ہو جائے نماز نہ پڑھے، اسلام نے ہاتھ کا استعمال کرنے کا حکم دیا، کیونکہ برائی سے روکنے میں ہاتھ سر فہرست ہے۔ بلکہ اگر کوئی آدمی دیواروں پر تصاویر دیکھے، خواتین کی تصاویر دیکھے، وہاں زبان نہیں ہاتھ کا استعمال کرے، ان تصاویر کو مٹا دے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ ہاتھ کا استعمال کرتے، آپ نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹی دیکھی، آپ نے ہاتھ پکڑا اور اس انگوٹی کو نکال کر پھینک دیا، آپ نے یہاں زبان کا استعمال نہیں کیا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی دو مسلمانوں کو لڑتا دیکھے، اس کی ذمہ داری ہے کہ بیچ میں جائے، ان دونوں کی لڑائی کو چھڑائے، صرف زبان کا استعمال نہ کرے۔ محترم حاضرین، اسی طرح اگر بچے بدتمیزی کرنے لگ جائیں، ماں باپ کے خلاف بغاوت کرنے لگ جائیں، تب باپ ہاتھ کا استعمال کرے، یہ زیادہ افضل ہے۔ اس کے علاوہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، کوئی آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، شور شرابہ کرتا ہے، اسے زبان نہیں ہاتھ کا استعمال کر کے نیچے بٹھایا جائے، اسے مسجد سے باہر کیا جائے۔ بسا اوقات مسجدوں کے اندر بدعتی اشتہار لگائے جاتے ہیں، کوئی آدمی مسجد کے اندر آ کر اپنے ٹور اور ٹریول کا پروموشن کرتا ہے، جب بھی اس طرح کے اشتہارات دیکھیں فوراً انہیں پھاڑ کر پھینک دیا کریں، یہ حقیقت میں برائی کو مٹانے کے ذریعے ہیں۔ محترم حاضرین، اس کا مطلب بالکل نہیں ہے کہ انسان تشدد کا مزاج اختیار کرے، لیکن یاد رکھیں شیطان ایسے لوگوں سے ڈرتا ہے جو برائی کو اپنے ہاتھ سے مٹاتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کی زندگی کو پڑھیے، حضرت عمر بن خطاب کی سب سے بڑی طاقت یہ تھی کہ وہ برائی کو اپنے ہاتھ سے مٹایا کرتے ہیں۔ بڑا مشہور قصہ ہے، مدینہ کے بازار میں حضرت عمر گھوما کرتے تھے، لوگوں کے حالات دیکھا کرتے، بازار میں جا رہے تھے، ایک مرد ایک عورت کو گفتگو کرتے دیکھا، فوراً حضرت عمر نے کوڑا نکالا، قریب تھا کہ اس مرد پر کوڑا پڑ جائے، اس نے حضرت عمر کو دیکھا، دیکھنے کے بعد پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا اے امیر المؤمنین، یہ عورت کوئی غیر نہیں، یہ میری بیوی ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تمہیں اپنی بیوی سے گفتگو کرنے کے لیے بازار ہی کی جگہ ملی، کیا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے بارے میں غلط تصور کریں؟ یہاں پر ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کہا کہ حضرت عمر نصیحت بھی کر سکتے تھے، مگر جہاں قدرت ہے وہاں ہاتھ کا استعمال کرنا ہے، اور یقیناً یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت کا ایک نمایاں کردار تھا۔ محترم حاضرین، آگے آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی خلقت کو بدلنے کا ذکر کیا کہ شیطان انسان کو ابھارتا ہے۔ کس بات پر ابھارتا ہے؟ حکم دیتا ہے کہ وہ اللہ کی خلقت کو بدل دے۔ اللہ کی خلقت کو انسان اگر بدلتا ہے تو نقصان کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر فطرت اسلام کو رکھا ہے۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے جس جسم اور شکل کے ساتھ ہمیں پیدا کیا ہے یہ اللہ کی احسن تقویم ہے، اس کے ساتھ چھیڑ خانے کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں بدلتا ہے تو گویا وہ اللہ کی حکمت پر اعتراض کر رہا ہے،
وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھا نہیں بنایا، میرے ہاتھ اللہ کے حکمت سے زیادہ بہتر ہیں، لہذا میں اپنے ہاتھ سے اپنے جسم کو سنواروں گا، اللہ تعالیٰ کے اس طریقے پر نہیں رکھوں گا۔ اس کے علاوہ تقدیر سے ناراضگی کا ایک ذریعہ اللہ کی خلقت میں تغییر کرنا ہے۔ محترم حاضرین، بات اگر اللہ کی خلقت میں تغییر کی جائے، علماء اکرام نے اس کی دو شکلیں بیان کی۔ پہلی شکل یہ ہے کہ انسان باطنی طور پر، جو انسان کی روح ہے اس کے اندر جو فطرت اسلام ہے، اس کو بدلنے کی کوشش کرے۔ لہذا فطرت کو بدلنا یہ اللہ کی خلقت میں تغییر کرنا ہے۔ مثال کے طور پر وہ فطرتی کام جو عام طور پر ایک مسلمان ایک کافر کرتا ہے، اگر انسان اس کے خلاف اپنی مزاج کو بنا لیتا ہے تو وہ اللہ کی خلقت میں تغییر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ گناہوں سے محبت کرنا، گناہ کو دیکھ کر خوش ہونا، حیا کے مسئلے میں حیا کو چھوڑ دینا، حق کو قبول نہ کرنا بلکہ اللہ کے دین کو بدلتا دیکھ کر خاموشی کا اختیار کرنا، یہ ساری چیزیں باطنی طور پر اللہ کی خلقت میں تغییر کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر ظاہری طور پر کہا جائے تو ظاہری طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں پیدا کی۔ مثال کے طور پر اللہ نے سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، ستاروں کو، پتھروں کو، درختوں کو پیدا کیا۔ ان سب کا مقصد یہ ہے کہ انسان ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے، ان چیزوں سے فائدہ اٹھائے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ان کی عبادت کرنے لگ جائے تو وہ آدمی اللہ کی خلقت میں تغییر کر رہا ہے اور شریعت اسلامیہ اس کو حرام قرار دیتی ہے۔ محترم حاضرین، اپنے جسم کے حوالے سے اللہ کی خلقت میں تغییر کرنے میں بہت ساری چیزیں دور حاضر کے اندر موجود ہیں۔ مثال کے طور پر حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے 4 چیزوں کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے الوشم، وشم کہتے ہیں اپنے جسموں پر ٹیٹوز بنانا۔ آج دیکھیں کہ ٹیٹوز کا ماحول بڑا گرم ہے، لہذا ٹیٹوز کا بنانا یہ فطرت اسلام میں خلقت کو بدلنا ہے۔ اس کے علاوہ خواتین اپنے ایبروز کو بنائیں، یہ بھی فطرت کے خلاف ہے، اور خوبصورتی کے لیے دانتوں کے درمیان انسان گیپ کرے اور ان کے درمیان ایسا فاصلہ کرائے تاکہ خوبصورتی نظر آئے، اس کو بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی بنائی ہوئی خلقت میں تغییر میں شمال کیا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اللہ معاف فرمائے، آج کے دور کے اندر جنس کا بدلنا، مرد ہے وہ عورت بننا چاہ رہا ہے، عورت ہے وہ مرد بننا چاہ رہی ہے، ایسا مزاج یا اس طرح کا طریقہ یہ فطرت اسلام کے خلاف ہے۔ جبکہ اللہ نے کہا فطرت اللہ التی فطر الناس لا تبدیل لخلق اللہ، کہ اللہ نے جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا وہ فطرت کبھی بدلی نہیں جا سکتی، اللہ تعالیٰ کا قانون ایسا ہے۔ محترم حاضرین، آج دور حاضر کے اندر جتنے قسم کے آپریشنز آئے ہیں، تقریباً کہیں نہ کہیں کئی سارے ایسے آپریشنز ہیں جو انسان کو اللہ کی خلقت میں تغییر کرنے کی طرف لے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر خوبصورت بننے کے لیے کاسمیٹک پلاسٹک سرجری کرائی جاتی ہے۔ اگر انسان بیمار نہ ہو اور اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، اگر انسان پلاسٹک سرجری کراتا ہے صرف اس خاطر کہ اس کا چہرہ خوبصورت ہو جائے، اس کی ناک ٹیڑھی تھی اس نے سیدھے کرا لیا، اس کا چہرہ ٹیڑھا تھا اسے سیدھا کرا لیا، اس کے ہونٹ ٹیڑھے تھے اس نے سیدھا کرا لیا، شریعت اسلامیہ صاف طور پر اسے حرام قرار دیتی ہے، بلکہ اللہ کی خلقت میں تغییر کو شامل کرتی ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں آج حال تو ایسا ہے کہ کسی آدمی کے اندر جینیٹک انداز سے کوئی مسئلہ ہو تو جینیٹک انجینئرنگ کی جا رہی ہے، انسان کے اندر سے، اس کے جینیٹک کے اندر سے بری چیزوں کو نکال کر دوسری اچھی چیزوں کو ڈالا جا رہا ہے تاکہ جو اولاد مستقبل میں ہو اس کے اندر مذکورہ صفات پیدا ہو سکیں۔ اس کو بھی شریعت اسلامیہ ناجائز قرار دیتی ہے۔ اس کے علاوہ آج دیکھیں کہ جسم کو سنوارنے کے لیے کسی کا پیٹ زیادہ ہے وہ چربی کو ہٹا دیتا ہے، مسلس بڑھانے کے لیے باڈی ماڈیفیکیشن کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جسموں کے اندر امپلانٹ کیا جاتا ہے، چاہے مرد کرے یا خواتین کرے، یا اس کے علاوہ جسموں کے اندر لوہا ڈالنا جسے پیرسنگ کہا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں شریعت اسلامیہ اس کو حرام قرار دیتی ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی آدمی مرد ہے عورت بننا چاہتا ہے تو ہارمون تھراپی کی جاتی ہے، جس کے ذریعے ایک مرد کے مزاج کو عورت کی طرح بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اس کے علاوہ آپ دانتوں کے بارے میں دیکھیں، اللہ نے دانتوں کو خوبصورت پیدا کیا، اگر کسی کے دانت ٹیڑھے میڑے ہیں، عیب دار ہیں، وہ انہیں سیدھا کر سکتا ہے، لیکن صرف خوبصورتی کے لیے دانتوں کو تیز کرنا،
दांतों को टेढ़ा करना, एक जैसा कटवा देना या टूथ फिलिंग करना सिर्फ खूबसूरती के लिए अगर कोई आदमी करता है तो शरीयत इस्लामिया इसको भी हराम और नाजायज़ करार देती है। इसके अलावा आप ख़वातीन के अंदर देखें कि नाखून मौजूद हैं, लेकिन इसके अलावा भी आर्टिफिशियल नेल्स लगाए जाते हैं, जायद नाखूनों को लगाया जाता है, एक्रिलिक नेल्स लगाए जाते हैं, बस अपने जिस्म की खूबसूरती को दिखाना है। ये भी इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है, ये भी अत्तगीर लिखल्क़िल्लाह के अंदर आता है। इसके अलावा एक आदमी सर पर बाल अच्छे हैं लेकिन उसके बाल घुंघरालू हैं, लिहाजा वो अपने बालों को कुल्ली तौर पर हटा देता है और कॉस्मेटिक हेयर प्लांट करा देता है ताकि उसके बाल सीधे ही उगें। ये भी शरीयत इस्लामिया इसको नाजायज़ करार देती है। इसके अलावा आज सर्जरियों में एक सर्जरी की जाती है, इंसान के जो आईब्रो हैं उसको हटाकर वहां टैटूज बनाए जा रहे हैं। एक सर्जरी के जरिए इंसान की आंख का जो कलर है उसे बदला जाता है। अगर इंसान आंख का कलर बदलवाना चाहे तो उसके लिए जो सर्जरी की जाती है ये भी शरीयत इस्लामिया के एतबार से हराम है। बल्कि जिस्म से बालों को हटाना इस्लाम इजाज़त देता है। अगर औरत शौहर की इजाज़त से करे तो जायज़ है, लेकिन बहुत सारी ऐसी लेज़र ट्रीटमेंट आई हैं जिसके ज़रिए जिस्म से परमानेंट तौर पर क्या है बालों को हटा दिया जाता है। शरीयत इस्लामिया इस पर भी सवाल उठाती है, इसको दुरुस्त करार नहीं देती है। मुहतरम हाज़रीन, ये तो इंसान अपने जिस्मों के साथ कर रहे हैं, बल्कि जानवरों के साथ भी ऐसे काम किए जाते हैं जिसे शरीयत इस्लामिया नाजायज़ करार देती है। मिसाल के तौर पर जानवरों के कानों को काट देना। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का जिक्र किया कि आपके ज़माने में ऊँटों के कान को काटा जाता, जैसे आज के ज़माने में देखें जो कुत्ते हैं उनके दुमों को काटा जाता है, उनके कानों को काटा जाता है, उनके जबड़ों को फाड़ा जाता है। ये सारे काम शरीयत इस्लामिया इसको नाजायज़ करार देती है, बल्कि ये अल्लाह की खिलकत में तगीर करना है। इसके अलावा जानवरों के चेहरों पर निशान लगाना, जैसे घोड़ों पर इंसान अपनी कंपनी का लोगो लगाए, कुत्तों के ऊपर लगाए, हालांकि उन्हें जलाकर निशान बनाया जाता है, ये भी नाजायज़ है। शरीयत इस्लामी इसको गैर दुरुस्त करार दिया जाता। इसके अलावा अक्सर हमारे यहाँ जो बकरे होते हैं उनकी खसी की जाती है। अगर खसी की ज़रूरत ना हो, बग़ैर ज़रूरत के अगर बकरों की खसी की जाए, इसको भी उलमा ने अल्लाह की खिलकत में तग़यीर बताया है, लिहाजा इससे भी इंसान को बचना चाहिए। बल्कि आज आप देखें कि हाइब्रिड जानवर बनाए जा रहे हैं कि एक जानवर जिसकी जिन्स है दूसरी जानवर की जिन्स को मिलाकर तीसरा किस्म का जानवर बनाया जा रहा है। शरीयत इस्लामिया इसको भी नाजायज़ करार देती है, जिसको एनिमल क्लोनिंग कहा जाता है। अल्लाह रहम फरमाए, इतनी चीज़ें हैं कि इंसान जिक्र करते करते थक जाए। और ऐसे बहुत सारी कंपनियों में, ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स में हमारी मुसलमान काम करते हैं। इंसान को चाहिए कि हर वो चीज़ जो अल्लाह की तग़यीर, अल्लाह की खिलकत को बदल दे, उससे इंसान को बचना चाहिए। और शैतान ने वादा किया है, शैतान ने वादा किया है कि वो अल्लाह के बंदों को मजबूर करेगा, वो उन्हें हुक्म देगा कि अल्लाह की तग़यीर में, खिलकत में बदलाव करें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को हिदायत अता फरमाएं। और आज अल्लाह की खिलकत में तग़यीर का जो तमाशा हम देख रहे हैं, अल्लाह ताला मुसलमानों को उससे हिफाजत करने की तौफीक नसीब फरमाएं। अल्लाह हमें बुराई को देखकर खामोश रहने वालों में से ना बनाएं। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरू इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनल्लाहु इलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मस्जिद इबादुर रहमान के प्लेटफार्म से होने वाली दावत व तबलीग के मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा भरपूर साथ दें। इल्म व अमल से नाता जोड़ने के लिए अहले इल्म से जुड़ें। मस्जिद इबादुर रहमान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैर।